ہماری سینٹرل کمیٹی دوسری سینٹرل کمیٹی کا اجلاس خطے کی صورتحال، پاکستان کی صورتحال، پارٹی کے انتظامی امور، پارٹی کے اداروں کے بارے میں ہوا. اسی بہانے آپ سے، ضروری یہ شیڈول میں نہیں تھا، اسی بہانے دل چاہا کہ آپ سے ملاقات ہو. رات کو کبیر نے آپ کے ذمہ داران سے ٹیلی فون کیا تھا، انہوں نے کہا کہ 3 بجے. راستے میں کچھ گڑبڑ تھی، ہم لیٹ ہوئے، اس کے لیے معذرت. کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر، پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ہمارا خطہ جن حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان کے آئین کی جو حالت ہے، پاکستان میں آئین کی بالادستی، قانون، پریس کی آزادی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. ہم آپ سے پہلے بھی ملے تھے 1-2 دفعہ، اپنی بساط کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ہم نے پارلیمان میں بھی اور یہاں جلسوں میں بھی، آپ کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ خطہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، اور پھر بہت بڑے مالداری سے میرے مراد اس کے ذخائر، ان کی وجہ سے کہیں مس سانڈوں کی کشمکش کا میدان نہ بن جائے. ہم نے بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے حکمرانوں کے عقل کا امتحان ہے، پاکستان کے حکمرانوں، افغانستان کے حکمرانوں، ایران کے حکمرانوں، بلکہ ہمارے ساتھ سینٹرل ایشیا میں جو ہمارے کے مسافر ہیں، ہمسائیگان ہیں چین سمیت، ہم سب کی عقل کا امتحان ہے کہ کس طرح ہم اپنے خطے کو ان مس سانڈوں کی جنگ کے میدان بننے سے روک سکتے ہیں. بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے پاکستان ٹھیک ہے، پاکستان جب سے بنا ہے مشکلات میں ہے، آئین بننے نہیں دیا گیا، پھر بنایا، پھر بگاڑا، پھر پلانا کیا. لیکن اب کے جو انتخابات ہوئے اس میں جس ڈٹائی سے، جس دیدہ دلیری سے اور جس الفاظ سخت منہ پہ آتے ہیں، دکھ ہوتا ہے. باقاعدہ 25 کروڑ انسانوں کے اس ملک کو، عوام کو زر اور زور کی بنیاد کے، ڈنڈے کی بنیاد کے دہشت زدہ کر کے عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا. جو پارٹی یا جو لوگ الیکشن جیت رہے تھے، آپ سب، آپ کی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، 9 بجے کے بعد اچانک معاملات بدلتے گئے. پھر 1 سال ہوا، جو اس میں بھی ہم نے بڑی کوشش کی. پھر جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے تھے یا جو لوگ عوام کی حکمرانی کے طرفدار تھے، انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بنیاد ڈالی. اور پھر ہم کوشش کرتے رہے، اس وجہ سے کہ پاکستان کی حالت بہت پتلی ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے وہ کی ہوگی. ورلڈ کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں 45.7 یا 45.5% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 45 یعنی تقریباً آدھے. 25 کروڑ انسانوں میں سے 10 کروڑ 12 کروڑ انسان، ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. غربت کی لکیر کو آپ سمجھتے ہیں کہ غربت کی لکیر کیا ہوتی ہے؟ جس ملک میں 10 کروڑ انسان سے زیادہ
غربت کی لکیر سے نیچے ہو، وہاں اس قسم کی خرمستیاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ فاقہ مستیاں جو ہم نے شروع کی ہیں، جس نہج پہ ہم نے اپنے ملک کو پہنچا دیا ہے، وہ فگر انسانی ذہن نہیں بیان کر سکتا جتنے $1000 ملین ہم کو مقروض ہیں۔ پتہ نہیں 70,000 ہے، 50,000 ہے، 60,000 ہے، میں بھول رہا ہوں، اتنے ارب ڈالر ہم مقروض ہیں۔ پرسوں یا ترسوں ایک شریف آدمی نے امریکہ کا تھا، یا میں بھول رہا ہوں امریکہ کا تھا یا انگلینڈ کا تھا، اس نے تجویز دی تھی کہ پاکستان کے وہ لوگ جو حکومتوں میں رہے ہیں، سرکاری ملازمین چاہے فوجی ہوں چاہے عوامی ہوں، جن کے وسائل سے زیادہ ان کے وہاں جائیدادیں ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، ان کو ضبط کر کے اس سے IMF کا قرضہ منہا کیا جائے۔ امریکن تھا، کوئی 10 دن پہلے بہترین تجویز پیش کی تھی اس نے کہ سارے ان کی جائیدادیں ضبط کر دو۔ ہمارے یار لوگ ابھی بجٹ پاس ہوا ہے، میں نہیں گیا ہوں، میں نہیں گیا، یا سینٹرل کمیٹی کی اجلاس تھی، میرا تو ایمان تھا کہ میرے ساتھی، میرے دوست جو ہم قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، جو ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ مذاق ہوا ہے، میرا ایمان تھا کہ وہ اس بجٹ کو پاس ہونے نہیں دیں گے۔ سیدھا اسپیکر کے اس پہ چل کے کہ بابا ایک لفظ نہیں بولو گے تو جب تک پاکستان کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ، وہ جب تک آئین کی بحالی نہیں ہوگی، ہم آپ کو پاس کرنے نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا، بہرحال انہوں نے ٹیبل کر دیا۔ آپ نے پڑھا ہے اس میں کیا ہے، 2 مد میں، قرضوں میں اور IMF کے قرضوں میں اور ہمارے دفاع میں، سارا بجٹ فارغ۔ کیا کھائیں گے لوگ، کیا کریں گے؟ یہ عدلیہ چھٹی، پریس پہ پابندی، جنہوں نے وفاداریاں نہیں بیچی یا نہیں بیچنا چاہتے وہ زیر عتاب، اور جو بکر عید کے بکروں کی طرح ہر مارکیٹ میں بکنے والے لوگ ہیں، یا ہر منڈی میں لوگوں کو خریدنے والے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے دفتر خارجہ، وہ دفتر فلانا، وہ دفتر فلانا، اس کے ذمہ وار اور ان کے وہ ہیں۔ کون؟ ہمیں اس پہ بھی دکھ ہے۔ غربی دنیا جو جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتی ہے، جو جمہوریت کے لیے پروپیگنڈا کرتی ہے دنیا میں، کم سے کم ان کو اس غیر نمائندہ حکومت کے ساتھ رابطے نہیں رکھنے چاہیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے وسائل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ حکومت بنی ہے۔ آئین پاکستان کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، عدالت کے نظام کو جس طرح بگاڑا گیا ہے، جس طرح پیکا ایکٹ اس میں پریس کی آزادی پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ سب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب نے مل بیٹھ کے اس اللیجیٹمیٹ حکومت کو گرانا ہوگا، یا اس کے گرانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ پاکستان گر جائے گا خدا نخواستہ، ورنہ پاکستان بالکل بیٹھ جائے گا۔ ہم پاگل نہیں ہیں۔ آپ سوالات پوچھیں گے، میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ ابھی جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں ملی یکجہتی ہو، پاکستان کے عوام اور اقوام میں اتحاد ہو، پھر شاید ہم اس مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں، ہمارے ہمسائے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اہم ترین لوگ مارے گئے ہیں، اہم ترین انسٹالیشن پہ بمباریاں ہوئی ہیں، خدا نہ کرے ہم پہ الزام ہے
ہم پہ یہ الزام ہے کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے، لیبیا جو کچھ کر رہا ہے، یا شمالی کوریا جو کچھ کر رہا ہے، یہ ریوڑیاں ہم نے دی ہیں ان کو. یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. وہ دے ڈونٹ فارگیو دے ڈونٹ فارگیٹ. وہ نہ آپ کو معاف کریں گے نہ بھولتے ہیں. اس سے پہلے خدا نخواستہ، اس سے پہلے کہ ہماری طرف لوگوں کا وہ اس سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان میں ملی اتحاد ہو. ملی اتحاد اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک شہباز اینڈ کمپنی کی حکومت ملک کی بچاؤ کی خاطر، ملک کی استقلال کی خاطر، ملک کی آزادی کی خاطر، آئین کی بالادستی کی خاطر حکومت سے پیچھے نہیں ہٹتی. میں بار بار یہ اپیل کر چکا ہوں، گھسے پٹے الفاظ ہیں میرے. میں اب بھی اپیل کرتا ہوں میاں نواز شریف سے کہ وہ کم سے کم ایک اسٹیٹمنٹ کی حیثیت سے اس بات کو سمجھتے ہیں. وہ مہربانی کریں اپنے یاروں کو، دوستوں کو، پیپل پارٹی، MQM جو بھی پارٹیاں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ چلنے والی بات نہیں ہے. جس پارٹی نے الیکشن جیتے ہیں اس عمران خان 2 سال پورے ہو گئے. 2 سال پورے ہو گئے. اگر ان حالات میں خدا نخواستہ اگر ان حالات میں پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو جو قوتیں اس حکومت کو سپورٹ کرتی ہیں، فوجی ہوں یا سول ہوں، they will be responsible for that. وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ کسی اور زبان میں الفاظ کچھ اور ہوں گے. پشتوں میں کہتے ہیں کہ جنگ کے دن گھوڑے نہیں وہ کیے جا سکتے، تیار کیے جائے. وہ کہتے ہیں موٹے کرنا، یاد کرنا، اس پہلے سے تیار کرنے ہوتے ہیں. ہم اس لیے آئے تھے، ہماری مرکزی کمیٹی نے وہ کیا تھا. اس کا مقصد یہی تھا کہ بابا یہ ملک اب بھی پاکستان کے عوام میں یہ سکت ہے، پاکستان کے عوام میں یہ طاقت ہے، پاکستان کی جوڈیشری میں، پاکستان کی پریس میں یہ طاقت ہے کہ ہم اس ملک کو چلا بھی سکیں گے اور بچا بھی سکیں گے. اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ووٹ سے منتخب جو پارٹی ہے جس کی شکل آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، مجھے پسند ہو یا نہ ہو، جن لوگوں کو، جن پارٹیوں کو ووٹ دیا جاتا ہے وہ برسر اقتدار ہو، داخلی و خارجی سیاست کا مرکز پارلیمنٹ ہو، یا رہنے والے اقوام اور عوام جو بھی ہے، روٹی کپڑا اور مکان کے منتظر لوگ، ان کے مسائل کا حل ہو. اور ہر صوبے میں، ہر قومی یونٹ میں جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں، اس پہ کم سے کم پہلا حق ان کے بچوں کا آئینی تسلیم شدہ ہو. میٹنگ بلائی گئی بڑی دیدہ دلیری سے، یورپ کے لوگوں کو بلایا گیا اسلام آباد کے اس حال میں کہ بسم اللہ، ہمارے پہاڑ، ہمارے ریگستان دنیا جہان کی نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں، سونا چاندی پتہ نہیں ایسے دیہات جن کے میں نام نہیں جانتا، یہاں بھرے پڑے، آئیں ایکسپلائر